السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سورہ الشمس کی بڑی اہم اور معروف آیت ہیں، آیت نمبر 9 اور 10، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ان دو آیتوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہم چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب کہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم، فالہمہا فجورہا وتقواہا، جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یہ ابتدائی 8 آیتیں ہیں اس سورت کی، جس کا مطالعہ ہم گزشتہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد میں فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ اب اس کی تفسیر میں یوں ہے، دراصل یہ وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اب غور کیجئے کہ وہ چیزیں اس پر کس طرح دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں یا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت پر یا اس چیز کی کوئی اور خصوصیت پر نہیں، بلکہ جو انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ بات اس کے سامنے دلیل کے طور پر، وہ بات اس کے سامنے مشاہدے میں آتے ہیں، اور ان باتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ آگے کی بات کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو ان کی شہادت چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں خود اپنے وجود میں نظر آتے ہیں۔ اسی قاعدے کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اس لیے ان کے آثار اور نتائج بھی یکساں نہیں ہیں، بلکہ لازماً ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف سورج ہے، دوسری طرف چاند کی قسم کھائی۔ سورج کی روشنی نہایت تیز ہے اور اس کی گرمی بھی ہے، اس کے مقابلے میں چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود بھی ہو تو بے نور ہوتا ہے، وہ اس وقت چمکتا ہے جب سورج چھپ جائے، اور اس وقت بھی اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، نہ اس میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے۔ سورج کے تعلق سے بھی ہمارے مطالعے میں باتیں کروڑوں میل اس کرۂ ارض سے دور ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تقریباً 109 زمین جو ہے اس کے اندر سما سکتے ہیں، اور اتنی توانائی جو پیدا کر رہا ہے وہ نیوکلیئر فیوشن کے ذریعے سے
یعنی جو ایٹمس جو جمع ہونے سے جو انرجی پیدا کرتے ہیں اس سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، تو جو تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں۔ پھر اتنی انرجی ہو رہی کہ تقریباً 2 لاکھ ٹن غالباً ڈائنامائٹ ایک سیکنڈ میں اگر بلاسٹ کرے اتنی انرجی وہ پروڈیوس کرتا ہے ہر سیکنڈ کے اندر۔ تو یہ اور اس کے ٹیمپریچرز کئی ملین ڈگری سینٹی گریڈ جو اس کے سینٹر میں ہے، سطح پر کم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ اہم نشانیاں ہیں۔ اب انسان جتنا علم حاصل کرے، جتنا اس پر غور کرے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس سے اللہ کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی قدرت اور کتنا زبردست حکیم علیم کیسا مالک ہے جو اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ چیزیں نشانیاں ہمارے ایمان کو جو ہے بڑھاتی ہیں، تو اسی لیے ان نشانیوں کے اوپر بار بار ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو لیکن اب آگے اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں جو سورج کے اثرات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ چاند کے طور اسی طرح ایک طرف دن ہے، دوسری طرف رات ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ رات اور دن دونوں ضد ہیں، دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے، دن میں گرمی ہے، رات میں ٹھنڈی ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے نظام یہ کیا، اور کیسے یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے نشانیوں کے ذریعے سے کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اس سے استفادہ نہ کرے، اس کلام کو صرف تلاوت کی کتاب بنا لے، ثواب کی کتاب بنا لے، یاسین شریف پڑھنے کی کتاب بنا لے، اور قسمیں کھانے کی کتاب بنا لے، تو کیسے وہ اثرات ہوں گے، کیسے اس کے نتائج ہوں گے۔ تو یہ انسان بلکہ انسانیت کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، رات اور دن، دونوں کے نتائج اثرات جو ہے مختلف ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک طرف آسمان ہے جسے خالق نے بلند اٹھایا، اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسمان کے نیچے فرش کی طرح بچھا دیا۔ اب جتنی ہم ریسرچ کریں اتنا کم ہے، اتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقائق کھلتے جائیں گے۔ ریسرچ سے، تحقیق سے، انکشاف سے، علم سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بلکہ اور جاننا چاہیے، اور جانتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسے نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرنا۔ جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر وہ اس کا اظہار ہمارے عمل میں آئے گا، ہمارے کمٹمنٹ میں آئے گا، ہمارے ہارڈ ورک میں آئے گا، ہمارے ڈیڈیکیشن میں آئے گا۔ اگر ایمان ہی کمزور ہے تو پھر نہ ہمارا کمٹمنٹ رہتا، نہ ہمارا ڈیڈیکیشن رہتا، نہ ہارڈ ورک رہتا، نہ ہم اپنے کام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ مشن کو ہم جان سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نقصان ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے ہم استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے، روز ہمیں اس سے جو ہے جس طریقے سے ہم غذا لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم قرآن مجید سے بھی روزانہ استفادہ کرنا چاہیے۔ تو دونوں آسمان اور زمین اگرچہ ایک ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات اور نتائج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کے اپنے نفس کو لیا گیا اور بتایا گیا کہ اسے اعضاء اور حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب امتزاج سے ہموار کر کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات، رجحانات اور محرکات رکھ دیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیا ہے کہ ایک فجور ہے اور بری چیز ہے، اور دوسرا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور وہ اچھی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس کے اندر، ضمیر کے اندر، دل کے اندر یہ بات بٹھا دیا ہے کہ کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، تو ہر انسان اسے
سمجھ سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان نہیں یکساں نہیں ہے، بلکہ ان کے اثرات اور نتائج ایک دوسرے سے لازماً مختلف ہیں، دونوں کے ریزلٹس الگ ہیں، دونوں کے نتائج مختلف ہیں، تو ہمارے نفس کا فجور، برائی، اور تقویٰ، پرہیزگاری، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہونے کے باوجود یکساں کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ کتنی پیاری مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند، زمین اور آسمان، تو نفس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقویٰ ڈالا ہے، یہ برابر یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا ہے۔ ایسے جتنا جب ہم آیتوں کی تفسیر میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے کھلتی ہیں۔ تو اسی لیے آرام سے جو ہے تفسیر کا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی بات تو ہم سے زیادہ بڑے جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے، اور اشکال، ڈاؤٹ ہم کلیئر کر لینا چاہیے۔ انسان خود اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کو یکساں نہیں سمجھتا، کٹر سے کٹر جو یہ ہے ایتھیسٹ بھی ہے، وہ بھی جو ہے نیکی اور بدی کو یکساں نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا، کوئی سا بھی مذہب والا ہو، خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلاسفیز، فلسفوں کے روح سے خیر شر کے کچھ بھی سٹینڈرڈ تجویز کر لیے ہوں، بہرحال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے اس کے متعلق وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ قابل قدر ہے، تعریف اور صلے اور انعام کے مستحق ہیں۔ جو اچھا کام کریں ان کو اچھا ملنا چاہیے، یہ ہر ایک کا یہ ہے، کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے نا، ریوارڈ اور پنشمنٹ، مینجمنٹ کے اندر یہ بھی ہے، کام اگر یہ کرے، اچھا کرے تو اسے انعام دو، اگر اس نے غلطی کرے، سستی کرے، کاہلی کرے تو پھر اسے سزا دو، تو کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے۔ تو جب اتنے چیزیں انسان یہ کرتا ہے تو کیا یہ قرآن کے ذریعے سے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا؟ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان مثالوں کے ذریعے سے جو ہے ہم کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کی تفسیر سے یہ باتیں ہمارے واضح ہوتی جا رہے ہیں۔ تو بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کی اپنی بیلاگ رائے یہ ہے کہ وہ مذمت اور سزا کی مستحق ہے، بدی گناہ جو ہے سزا کی مستحق ہے۔ لیکن اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس خالق جو ہم کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے ہاتھ میں ہے، جس نے انسان کا فجور اور تقویٰ اس پر الہام کیا۔ الہام کی میننگ بھی ہمارے سامنے ہے نا، کہ الہام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خیال یا کسی تصور کو غیر شعوری پر بندے کے دل اور دماغ میں اتار دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہتا ہے، الہام جو ہے کرتا رہتا ہے۔ اب نیوٹن جو ہے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، جب تھک آیا تھا، یہ کہا تھا سیب جو ہے نیچے گرا جھاڑ سے، تو اس کے ذہن میں جو بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، اللہ نے الہام کیا اس کو، یہ گرا تو نیچے کیوں گرا؟ یہ چاہے تو اوپر جا سکتا تھا، سائیڈ میں گر سکتا تھا، ویسٹ میں، ایسٹ میں گر سکتا تھا، لیکن نیچے کیوں گرا؟ ایسا اس نے سوچا۔ تو یہ سوچ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو یہ جو تحقیقات بھی جو ہوتی ہیں، سائنٹسٹ اور جو یہ لوگ ریسرچ جو کام کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہام کرتا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خیال ڈالتا ہے، تصور ڈالتا ہے، اور اس کو پھر وہ آگے بڑھاتے ہیں، آگے یہ کرتے ہیں۔ تو انسان کا جو علم ہے، انسان کا جو بھی تحقیق ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، بغیر اس کی اذن سے، بغیر اس کے عطا کیے ہوئے علم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اندر جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کے اندر فجور اور تقویٰ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس کے اندر ڈال دیا۔ اب فجور وہی ہے جو خالق کے نزدیک فجور ہے،
اور تقویٰ پرہیزگاری وہی ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ ہے، اور خالق کے ہاں ان دونوں کے دو الگ نتائج ہیں۔ ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس، اپنا ہم کہتے ہیں نا نفس میرا دل یہ چاہ رہا، میرا دل وہ چاہ رہا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کیا چاہتا، اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق اپنے نفس کو ڈھالنا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، ہماری یہ نہیں آزادی سو ہم جیسا، کیونکہ ہمارا جسم، ہمارا مال سب امانت ہے، اللہ نے ہم کو یہ امانت دے کر بھیجا ہے، اس پر ہمارا موت لینے کا بھی اختیار، ہم زیادتی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو ہے جیسا انسان جس طرف رجحان ڈالے گا ویسا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی اس میں پیدا کرے گا۔ اب ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اسے پاک کرے، وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دبا دے، اپنے نفس کو جو دبا دے گا وہ کیا ہوگا؟ نامراد ہوگا۔ تو اس ضمن میں اور بھی تفسیر ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے امان حفاظت میں رکھے، اور ہمیں تقویٰ کی بنیاد پر، اپنے فضل اور کرم، اپنی رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے اور دوزخ سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔